مسیح کے پرفضل عظیم اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند نے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو موقع بخشا تاکہ ہم سب اس کے نام کو مل کر جلال دے سکیں۔ تو میرے عزیزو، آج کا بڑا ہی خوبصورت ٹاپک، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کھویا ہوا بیٹا۔ سو آئے میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے لوکا 15 باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے۔ سو خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصہ ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا قسمیں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا، شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، جب ہم لوکا 15 باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یسوع مسیح نے 3 تمثیلیں کہیں، لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر ایک ہی تمثیل کہی اور اس کے 3 حصے ہیں۔ یسوع مسیح پر الزام لگایا گیا کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا، اٹھتا اور کھاتا پیتا ہے، اور یہ ہمیں اسی باب کی 15ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں آپ کو ملے گا۔ اور اسی الزام کے جواب میں یسوع نے لکھا ہے، ان سے ایک تمثیل کہی اور اس تمثیل کے یہ 3 حصے۔ پہلا چرواہے کا، دوسرا 10 سکوں کا، تیسرا ایک امیر شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس ایک تمثیل کے 3 حصوں کے اندر جو کامن بات ہے، وہ کامن بات یہ ہے کہ ان تینوں حصوں کے اندر کچھ نہ کچھ کھویا گیا اور پھر اسے حاصل کر لیا گیا، اور جب اسے کھوئی ہوئی چیز کو حاصل کیا گیا ہے، جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کی گئی ہے، ضیافت تیار کی گئی ہے، گواہی دی گئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے خداوند کی شان کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، کہ خداوند نے کیسا جلالی کام، کیسا عظیم کام ہماری زندگی کے اندر کیا۔ یہ کامن بات اس تینوں حصوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ ضیافت تیار کی گئی ہے، شکر گزاریاں کی گئی ہیں۔ اور جب ہم اس پیسج کو دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو ہماری ملاقات کھوئے ہوئے بیٹے سے ہوتی ہے۔ جیسے میں کھویا ہوا بیٹے کا نام ذکر کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ مصرف بیٹے کی بات ہے، لیکن یہاں پر مصرف بیٹے کی نہیں۔ مصرف بیٹا تو گھر کے باہر کھو گیا، یہ مصرف کا بڑا بھائی ہے جو گھر کے اندر کھو گیا، یہ باپ کی حضوری میں رہتے ہوئے کھو گیا۔ ہمیں لگتا ہے مصرف کھو گیا، یہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کھو گیا۔ اور یہ جو پیسج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ پیسج اس کے کردار کو ہم پر واضح کر دیتا ہے، اس کے چھپے ہوئے چہرے کو ہم پر واضح کر دیتا ہے کہ یہ شخص اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور تھا۔ اس کا جو ہمیں کردار نظر آتا ہے، آج تک اس کی جو امیج ہمارے دماغوں کے اندر بنی ہوئی ہے کہ یہ بڑا وفادار تھا، یہ بڑا تابع دار تھا باپ کا، یہ پیسج اس کے کردار کو ہم پر واضح کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کے کردار پر بات کرتے ہیں تو میرے عزیزو، 3 باتیں آج ہم اس کے کردار میں سے سیکھیں گے۔ پہلی بات، سٹیٹس، رتبہ۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ بڑا بیٹا ہے، شریعت کے اعتبار سے جائیداد کا، پراپرٹی کا دگنا حصہ اس کا حق کا، یہ شریعت کہتے ہیں۔ اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے نیچے نوکر چاکر ہیں، یہ محنتی ہے،
اور اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ مینٹین کیا ہوا ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، جو اس کا پروٹوکول ہے، جو اس کا رتبہ ہے، یہ سارا کچھ اس کی محنت ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار تھا، جبکہ یہ جو اتھارٹی تھی، یہ جو اختیار تھا، یہ جو پروٹوکول تھا، یہ سب کچھ باپ کا اسے دیا ہوا تھا، کیونکہ یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب تک، اس سے پہلے ہی باپ نے ساری پراپرٹی بنائی ہوئی تھی، اور یہ سارا جو پلیٹ فارم اسے ملا ہے، یہ سارا کچھ تو باپ نے بنایا ہوا تھا، اور یہ اس پلیٹ فارم کو تو جسٹ صرف مینٹین کر رہا تھا، لیکن اس کو لگتا تھا کہ ساری محنت اس کی ہے، اور یہ جو سارا پلیٹ فارم اس نے رن کیا ہوا ہے، یہ ساری اس کی محنت ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار تھا، اور باپ بخوبی جانتا ہے کہ اگر چھوٹا بیٹا باغی ہے تو بڑا بیٹا بھی بغاوت کر سکتا ہے، اس کے باوجود باپ سب کچھ انہیں دیتا۔ یہ ہے باپ، یہ ہے باپ کی شفقت۔ آسمانی باپ دیکھیں ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں، پھر بھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ یہ باپ سب کچھ جانتا ہے کہ اگر چھوٹا بیٹا باغی ہے تو بڑا بھی بغاوت کرتا ہے، اس کے باوجود باپ سب کچھ دیتا ہے۔ یہ ہے باپ، یہ ہے باپ کی شان، یہ ہے باپ کا کردار۔ اور کلام میں لکھا ہے باپ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہیں دیا، اور یہ بڑا بیٹا غلط فہمی کا شکار تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ سب کچھ اس کی محنت ہے، اسی لیے سب کچھ یہاں پہ مینٹین ہے۔ یہ باپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، یہ ہدیے دیتا ہے، یہ دیگیں دیتا ہے، یہ شکر گزاریاں کرتا ہے، اس لیے سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور تھا۔ آج دیکھیں ہم جسمانی باپ کی بات کرتے ہیں، 5 مرلے زمین ہو میرے عزیزوں، اور گھر کے 4 بیٹے ہوں، تو وہ ہمیشہ یہی سوچ ان کی ہوتی ہے کہ کب باپ جو ہے وہ خدا میں سو جائے، اور میں سادہ الفاظوں میں کہوں گا کہ کب یہ مر جائے اور ہم اسے زمین کا حصہ کریں۔ یہ تو دنیاوی بات، جسمانی باپ کی میں بات کر رہا ہوں، اور روحانی باپ دیکھیں ذرا، ایسے لوگ ہیں جو باپ کی حضوری میں رہتے ہیں۔ روحانی باپ کی بات کر رہا ہوں، روزے بھی رکھتے ہیں، کلام بھی سناتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر خدمت کا حصہ بھی ہیں، چرچ کے اندر خدمت بھی کرتے ہیں، کچھ روحانی باپ کی ٹانگیں بھی دباتے ہیں، کچھ چومتے بھی ہیں، لیکن باپ کی حضوری میں رہتے ہوئے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیز، آپ کے روزے، آپ کی دعائیں، آپ کی پرستش، آپ کی خدمت، یہ سب کچھ لا حاصل ہے، بے معنی ہے، جب تک آپ کے اندر محبت نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن ان میں افضل کیا ہے؟ محبت، کیونکہ خدا محبت ہے۔ یہ اپنے بھائی سے بالکل محبت نہیں کرتا تھا، یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا وفادار تھا، یہ بڑا تابع دار تھا، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کو لگتا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے کیونکہ یہ اچھا ہے۔ آپ کی دعائیں، آپ کی التجائیں، آپ کی خدمت، آپ کے روزے بالکل لا حاصل ہیں اگر آپ کے اندر محبت نہیں۔ اس کو لگتا تھا سب کچھ اچھا ہے کیونکہ یہ اچھا ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ سب کچھ اس لیے اچھا ہے کیونکہ بھائی تیرا باپ اچھا ہے، سب کچھ اس لیے اچھا ہے کیونکہ تیرا آسمانی باپ اچھا ہے۔ آج اگر آپ خدمت کا حصہ چرچ کے اندر خدمت کرتے ہیں،
रूहानी बाप की हजूरी में रहते हैं। ये रहता तो बाप की हजूरी में था, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और था। ये गलत फहमी का शिकार था। आज अगर आप रूहानी बाप की हजूरी में, आप अपने जिस्मानी बाप की हजूरी में, आप चाहे दुआएं करते हैं, आप चाहे रोजे रखते हैं, आप चाहे टांगे दुबा रहे हैं बाप की, आप चाहे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप चाहे कलाम सुना रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर से कुछ और हैं, आप बाहर से कुछ और हैं, आपके अंदर मोहब्बत नहीं, तो ये सब कुछ ला हासिल है। और हर एक वो शख्स, ये बात जरा सुन लीजिएगा, हर एक वो शख्स जो रहता तो बाप की हजूरी में है और अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है, वो इस बेटे की जगह पर खड़ा। हमें लगता है सिर्फ मुशर्रफ खो गया, मुशर्रफ तो घर के बाहर खो गया, ये घर के अंदर खो गया, ये बाप की हजूरी में रहते हुए खो गया। और हर एक वो बेटा, हर वो एक बेटी जो रहता तो बाप की हजूरी में, खा वो जिस्मानी खा वो रूहानी, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, वो इस बेटे की जगह पर खड़ा। आज हमें सोचने की जरूरत है। ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और था, इसका प्रॉब्लम था, इसका मसला था, इसके दिल के साथ प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, पहली बात मैंने बताई, ये जो स्टेटस था, ये गलत फहमी का शिकार था, ये सब कुछ बाप का दिया हुआ था। दूसरी बात, प्रॉब्लम, मसला क्या था इसके साथ? ये स्टोरी का, इस कहानी का मेरे अजीजों सबसे खतरनाक किरदार था। ऐसा ईमानदार जो रहता तो बाप की हजूरी में हो, लेकिन अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और, वो खतरनाक ईमानदार है। ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। कलाम में लिखा है, ये खेतों से घर को लौटा, और जैसे ही घर लौटा, इसका मतलब खेत घर से दूर थे। ये घर लौटा, आगे पार्टी चल रही है, डीजे चल रहा है, तो इसके तक ना तो पार्टी का पैगाम पहुंचा और ना ही डीजे का। इसका मतलब घर से जो खेत थे वो दूर थे। और जैसे ही ये घर लौटा, ये गुस्से से लाल पीला। अब ये अंदर से क्या था और बाहर से क्या था, इसका किरदार हमारे सामने खुलकर आने लगा। जैसे ही कलाम में लिखा, ये घर आया, ये गुस्से से लाल पीला, इसने देखा पार्टी चल रही है, डीजे चल रहा है, इसको किसी ने बताया नहीं। तो कलाम में लिखा है, गुस्सा तो कर, गुनाह ना कर। ये जो गुस्सा है ना, इस गुस्से में हमें सबसे पहले करना क्या है? इस गुस्से में हमें अपने साथ लड़ना। जब हम अपनी जात के साथ लड़ते हैं तो क्या करते हैं? हम गुस्से पर गालिब आते हैं, वरना ये गुस्सा करेगा क्या? ये गुस्सा आपकी फेलोशिप को ख़त्म करेगा। सबसे पहले उन लोगों को आपसे दूर करेगा जो आपके करीब हैं। अब इसका बाप इसको अंदर बुला रहा है, इसने आने से इनकार कर दिया गुस्से में। इसने कहा, जनाब मैं नहीं आता, अपने छोटे बेटे को देखें, सॉरी मैं बाहर खड़ा। इसके अंदर जो था अब वो बाहर आया, इसने अंदर जाने से इनकार कर दिया। और ये गुस्से में इसने जो इसके करीबी लोग थे उनसे ये दूर हो गया। अब बाप अंदर बुला रहा है, इसने आने से इनकार कर दिया। इसने कहा, ये जो तेरा बेटा है। गुस्से में आप गौर करें, इसने ये रिश्ता भूल गया। गुस्से में आप रिश्तों को भूल जाते हैं, आपको रिश्ते की तमीज नहीं रहती, आपको अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। इसने कहा, ये जो बाप को कह रहा है, ये जो तेरा बेटा है, अब ये भूल गया वो मेरा भाई है, अब ये रिश्ता भूल गया, ये मेरा बाप है। इसने कोई वर्ड अब्बे का यूज नहीं किया, इसने कोई वर्ड भाई का यूज नहीं किया। इसने कहा, ये जो तेरा बेटा है। अब देखें, मुशर्रफ ने तो अपने बाप को चार दीवारी के अंदर जलील किया, किसी ने नहीं सुना। इसने उस पार्टी के अंदर, इसने अजीजों कारब आए हैं, ज़ियाफत तैयार है, ये जो हमें जो बड़ा वफादार, बड़ा ताबेदार बच्चा लगता है, इसने भरी महफिल के अंदर अपने बाप को जलील किया। ये रिएक्शन है गुस्से का। कहाँ गई वफादारी,
کہاں گئی تابعداری؟ اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی میں وعدہ اور غصے میں فیصلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ جب ہم 15ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں میرے عزیزو، تو ہر شخص خوش ہے۔ چرواہے کو بھیڑ مل گئی، وہ خوش ہے۔ لڑکی کو 10 سکے مل گئے، وہ خوش ہے۔ اور پھر میرے عزیزو باپ کو بیٹا مل گیا اور وہ خوش ہے۔ ایک شخص خوش نہیں، اور وہ جو شخص خوش نہیں ہے یہ وہی ہے جو ہمیں بڑا وفادار، بڑا تابعدار لگتا ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ سارے ضیافت کے اندر، اور جو وفادار تھا، جو تابعدار بیٹا تھا، وہ ضیافت سے باہر۔ اس بات پر غور کر لیں، جو ضیافت کا حصہ ہونا چاہیے تھا بچے کو، وہ باپ کی ضیافت سے باہر ہے، اور باقی لوگ ضیافت کے اندر ہیں جو ہمیں لگتا تھا اس ضیافت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اپنی زندگی پر غور کریں، کہیں یہ غلط فہمی کا آپ شکار نہ ہو کہ آپ بڑے وفادار ہیں، بڑے تابعدار ہیں، اور آپ اس ضیافت کا حصہ نہ ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس کا دل تھا، اس کی سخت دلی تھی۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، میں کیسے معاف کر دوں، میں معاف نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہ جو تیرا بیٹا ہے، اس نے اپنا سارا مال کسبیوں میں اڑا دیا۔ بھائی تو بڑا بھائی ہے، اگر تجھے یہ پتا ہے کہ اس نے اپنا سارا مال کسبیوں میں اڑا دیا، تو نے اسے روکا کیوں؟ کیونکہ یہ مفاد پرست تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ اپنی جائیداد لے اور یہاں سے جائے۔ ہر روز گھر میں باپ اور بیٹے کی بحث ہوتی تھی، یہ سنتا تھا، یہ میسنا بن کے، کننا بن کے بیٹھا رہا کہ اچھا یہ اپنی جائیداد لے اور یہاں سے چلا جائے گا، باپ کا جو حصہ ہے وہ میرا حصہ ہو جائے گا۔ یہ پراپرٹیاں بنا رہا تھا۔ ایسے لیڈر نہیں چاہیے، یہ گھر کا لیڈر ہے جو اپنی پراپرٹیاں بنا رہا ہے۔ ایسے لیڈر نہیں چاہیے، بلکہ ایسا لیڈر چاہیے جو اپنے ساتھ لیڈر کھڑے کر دے۔ یہ وہ لیڈر تھا جو اپنی پراپرٹی بنانے والا تھا۔ اس نے باپ کو کہا یہ جو تیرا بیٹا ہے، اس نے اپنا سارا مال کسبیوں میں اڑا دیا۔ چھوٹے بھائی نے باپ کو 4 دیواری کے اندر ذلیل کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، گھر کی بات تھی، گھر کے اندر۔ اس نے گھر کے باہر باپ کو ذلیل کیا، بھری محفل میں ضیافت چل رہی ہے، پارٹی ہے، عزیز و قارب آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، اس نے ساری محفل کے اندر، اس دعوت کے اندر، اس ضیافت کے اندر باپ کو ذلیل کیا۔ یہ جو تیرا بیٹا ہے جس نے اپنا سارا مال کسبی میں اڑا دیا، اگر تجھے پتا ہے تو نے اپنے بھائی کو روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ چاہتا تھا وہ اپنا مال اڑا دے اور جو کچھ پیچھے ہے وہ میرا۔ ایسے لیڈر نہیں چاہیے، ایسے لوگ نہیں چاہیے، ایسا کردار نہیں چاہیے، ایسی نیچر نہیں چاہیے جو مفاد پرست ہو۔ اس نے اپنی سخت دلی کے باعث، یہ سخت دل تھا، باپ نے کہا میں نے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے، چل چھڑ بیٹا، جان دے، کوئی گل نہیں، غلطی ہوئے۔ اس نے کہا نہیں، تم معاف کرتے ہو کرو، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کا مسئلہ، اس کا پرابلم، اس کا دل تھا۔ اور تیسری بات، دعوت نامہ۔ ہم نے دونوں بیٹوں کو دیکھا، اب باپ کو دیکھیں۔ باپ کے سامنے دونوں بیٹے کھڑے ہیں، بڑا بھی چھوٹا بھی۔ اور بڑے بیٹے نے کیا کیا؟ چھوٹے بیٹے کو جب باپ نے دیکھا ہے تو کلام میں لکھا ہے یہ باپ بھاگا۔ اس کا مطلب باپ ہر روز اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا تھا کہ کب میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا، جس طرح آج بھی ہر روز آسمانی باپ آپ ہماری راہ دیکھتا ہے، کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی اس گناہ سے نکل کر واپس لوٹے گا۔ اور جیسے ہی وہ لوٹے گا تو آگے ہوگا کیا دیکھیں۔ جیسے ہی باپ نے دیکھا اس کا بیٹا واپس لوٹا، لکھا وہ دوڑ کر اس نے اسے گلے سے لگایا۔ نہ اس کی غلطی، نہ اس نے ماضی کو یاد کروایا، بلکہ نہ اس کی غلطیوں کو یاد کرایا، نہ اس کی ماضی کو یاد کرایا، بلکہ باپ نے اسے گلے سے لگایا۔ یہ ہے باپ۔
آج بھی جب ایک بیٹا ایک بیٹی اپنے گناہ سے واپس لوٹتی ہے، گناہ سے نکلتی ہے، تو آسمانی باپ میرے عزیزوں اس کے ماضی کو یاد نہیں کراتا، بلکہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کب میرا بیٹا کب میری بیٹی واپس لوٹے، اور وہ اسے گلے سے لگاتا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں۔ گتسمنی باغ میں وہی شاگرد جو کہتے تھے ہم یسوع مسیح کے پیچھے جان دے دیں گے، سب چھوڑ کر بھاگ گئے، صلیب کے نیچے سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 3 دن ابھی گزرے ہیں، 3 دن کے بعد جیسے ہی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، یسوع مسیح جب ان سے ملتے ہیں تو میرے عزیزو یسوع مسیح نے ان کا ماضی ان کو یاد نہیں کرایا کہ ہاں بھی پترس تم چھڑ کے بھج گیا، اندریاس تو بھج گیا، ابھی یوحنا تو بھج گیا، نو، بلکہ باپ ایسی ذات ہے جو ماضی یاد نہیں کراتا، بلکہ آپ کی غلطی کو معاف کرتا ہے، آپ کو گلے سے لگاتا ہے۔ یسوع نے ان سے بات نہیں کی، یہاں پر بھی باپ نے ماضی کو یاد نہیں کروایا، بلکہ اپنے چھوٹے بیٹے کو پھر سے اختیار دیا، انگوٹھی دی، لباس دیا، جوتے دیے، اور وہی سٹیٹس وہی رتبہ پھر سے اپنے بیٹے کو دیا، اور بڑے سے بھی کہا کہ وہ اس ضیافت کا حصہ بن جائے، اس فیلوشپ کا حصہ بن جائے۔ یہاں پر میرے عزیزو اس کہانی کا ڈی اینڈ ہے، یہاں پر یسوع مسیح نے اس کہانی کو سٹاپ کر دیا۔ ہمیں یسوع مسیح نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو بڑا بیٹا تھا وہ اس ضیافت کا حصہ بنا یا کہ نہ بنا۔ یسوع نے اس کہانی کو سالو نہیں کیا، اسے انسالو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں پر یہ سٹوری کا اینڈ ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنی یہ بڑے پتر چاکڑ سی، یہ اس ضیافت کا حصہ نہیں بنا ہوگا، کیونکہ باپ نے بلایا، اس نے کہا دفعہ میں نہیں اندر آتا، یہ اندر نہیں گیا، یہ اس ضیافت کا حصہ نہیں بنا، کیونکہ یہ گھر کے میں جب داخل نہیں ہوا تو یہ اس ضیافت کا بھی حصہ نہیں بنا۔ سوال ہے یسوع مسیح نے اس کے کیوں انسالو چھوڑ دیا، اسے سالو نہیں کیا؟ یسوع نے اس لیے اسے انسالو چھوڑا ہے، اس کو حل نہیں کیا، اس کو سالو نہیں کیا کہ وہ بیٹے کا کیا بنا، کہ جب ہم اس کہانی کو پڑھیں اور اپنے آپ کو اس بڑے بیٹے کی جگہ پر رکھیں تو ہم اپنی ذات پر غور کریں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اگر آج میں مفاد پرست ہوں تو میرے عزیزو میں اس بڑے بیٹے کی جگہ پر، اگر آج میں رہتا تو باپ کی حضوری میں ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کلام بھی سناتا ہوں، یاد رکھیں پرستش بھی کرتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، اور اگر میں اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوں تو میں اس بڑے بیٹے کی جگہ پر۔ آج اگر دنیا کو لگتا ہے کہ میں بڑا وفادار ہوں، بڑا تابع دار ہوں باپ کا، اور اندر سے کچھ اور ہوں، باہر سے کچھ اور ہوں، تو میں اس بڑے بیٹے کی جگہ پر۔ آج اگر میں سخت دل ہوں اور اپنے اندر محبت نہیں رکھتا اپنے بھائی کے لیے، تو میں اس بڑے بیٹے کی جگہ پر۔ یسوع مسیح نے اسے سالو نہیں کیا کہ ہم اسے سالو کریں، ہم اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں غلط فہمی کا شکار ہوں کہ میں بڑا وفادار ہوں، میں بڑا تابع دار ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، جناب پرستش بھی کرتا ہوں، کلام بھی سناتا ہوں، میں روحانی باپ کا بھی بڑا تابع دار ہوں، بڑے اپنے جسمانی باپ کا بھی تابع دار ہوں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوں، تو میں اس بڑے بیٹے کی جگہ پر ہوں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزو اس زندہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائے، جس طرح چھوٹے نے کیا۔
اس کے قدموں میں آ جائیں, معافی مانگیں, اپنے آپ کو اندر سے صاف کریں, اس کے قدموں میں آ کر اس کے آگے جھک جائیں, معافی کی التجا کریں تاکہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے. کیونکہ باپ, میں نے آپ کو بتایا, آپ کے ماضی کو یاد نہیں کرتا, وہ انتظار کرتا ہے کب میرا بیٹا میری بیٹی واپس آئے, اور وہ آپ کو گلے سے لگائے گا, آپ کو معاف کرے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں آپ کو لگے کہ آپ بڑے وفادار, آپ بڑے تابعدار ہیں اور اس برہ کی ضیافت میں آپ شریک نہ ہو سکیں, بلکہ اس یسوع کے قدموں میں آئیں, معافی مانگیں تاکہ میرے عزیزو آپ اس ضیافت کا حصہ بنیں اور خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے. آمین. گاڈ بلیس یو آل. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے, مسیح کے نام سے آمین.